اب کریمہ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں کرم نوازیاں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب نے فرمایا کہ یہ نبی تمہاری طرفوں سے بھی زیادہ ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اس نبی کی تعلیمات پر عمل. یہ جو نبی تمہاری طرفوں سے زیادہ قریب ہے نا, اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو. اس نبی کا دامن نہ چھوڑو, اس نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو. جب تم اس نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو میں رب بھی تم سے خوش ہو جاؤں گا. یہ قرآن ہے, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اور پھر کریمہ کا دیکھیں حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے پیچھے جمعہ المبارک عرض کیا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو جتنا مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے بعد بچوں کے لیے, جو بھی ساتھ چھوڑ کے جاتا ہے وراثت اس کے بعد بچوں کے لیے. ہاں اگر کوئی اپنے ذمہ قرض چھوڑ کے جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں بڑا مہربان ہوں. جو قرض چھوڑ کے جاتا ہے اس بندے کا قرض میرے ذمہ پر ہے, اس بندے کا مددگار میں ہوں. اگر مال چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی آل اولاد کے لیے ہے, مجھے اسے کچھ نہیں لینا دینا. اگر کوئی قرض چھوڑ کے جاتا ہے تو اس بندے سے سوال نہ کرے, میں اس کا ذمہ دار ہوں, میں اس کا مددگار ہوں. آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے رشتے دار ہو جاتے ہیں, لیکن ہم ذمہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں. ایک بندے نے قرض دیا, کہتا بھائی اس نے دیا میں کیا کروں, لیکن حضور کی مہربانی دیکھیں کہ اپنی امت سے اتنا پیار. ہم تو مرنے کے بعد باپ بھی ہو تو ذات تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں, ہفتہ یاد رکھتے ہیں, مہینہ یاد رکھتے ہیں. میں بتا دوں گا تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ یاد کر لیں گے پھر عام روٹین کے اندر, لیکن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں کے ساتھ ایسی محبت کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اپنے امت سے لا تعلقی نہیں ہے. حشر والے دن بھی حضور کی مہربانیاں ہوگی, کرم نوازیاں ہوگی. ایسا رشتہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیں بھی تو اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. کہ کریمہ کا تاجدار کائنات حضور فرماتے ہیں کہ میرا اپنے امتی کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے ذمہ قرض ہے وہ بھی میں اس کی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ایک حدیث بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. مسجد نبی کا ایک صفائی کرنے والا جو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ صفائی کیا کرتا تھا, وہ فوت ہو گیا تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو بتایا. جب وہ فوت ہو گیا تو کسی طرح اس شخص کو دفنا دیا. کریمہ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی جو صفائی کرنے والا تھا اس کے بارے میں دریافت کیا, پوچھا کہ وہ شخص نظر نہیں آ رہا. تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ عام سا بندہ ہے, یہ کوئی عام سا بندہ ہے. اب صحابہ کرام کی نگاہ میں تو وہ عام سا بندہ تھا, لیکن مصطفیٰ کی نگاہ میں تو وہ حضور کا امتی تھا. اندازہ کریں کہ حضور کی نگاہ میں مسجد کی صفائی کرنے والے کا کیا حال ہوگا. حضور نے پوچھا صحابہ سے, بتاؤ تو صحیح وہ بندہ نظر نہیں آ رہا جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ شخص فوت ہو گیا, گرمیاں تھی, روز رمضان مبارک کا مہینہ تھا, سخت گرمیاں تھی, شدت کی دھوپ تھی, غلام اپنے حجرہ میں آرام فرما رہے تھے. تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا. ہم نے آپ کو تکلیف نہ دی, ہم نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ آرام فرما رہے تھے, روزے کی حالت میں تھے, شدت کی گرمی تھی. تو ہم نے اس بندے کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفنا دیا. کریمہ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس بندے کو عام نہ سمجھو بلکہ میرا ہر امتی خاص ہے. کریمہ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کے بعد اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو مجھے اس بندے کی ضرور اطلاع دینی, مجھے اس بندے کی ضرور اطلاع دینی ہے, کوئی بھی شخص فوت ہوگا. اور پھر کریمہ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. اور صحابہ کرام نے جس کو عام سمجھا تھا, حضور فرماتے ہیں صحابہ مجھے اس بندے کی قبر پر لے کے جاؤ. صحابہ کرام اس کی قبر پر لے کے گئے تو کریمہ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے صفیں باندھ لی حضور کے پیچھے, حضور نے 4 تکبیر پڑھی اور ہم نے صفیں باندھ لی. حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کی, حضور نے اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی. اور پھر کریمہ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جن کی قبروں پر میں نے نماز جنازہ ادا کی ہے, میری نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے ان کی قبریں جو تھیں وہ تاریکی سے بنی ہوئی تھی, اندھیروں سے بنی ہوئی تھی. جب میں نے ان کی قبروں پر نماز جنازہ ادا کی تو میرے نماز جنازہ ادا کرنے کی برکت سے رب کائنات نے ان کی قبروں کو روشن و منور کر دیا. حضور نے فرمایا کہ ان کی قبروں کو روشن و منور کر دیا. تو آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا کیسا رشتہ. صحابہ نے تو اس مسجد کی صفائی کرنے والے کو عام سمجھا. آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اپنی نگاہ میں کوئی قدروں کو منزلت نہیں دیتے, کوئی قدروں کی بدنی ہے اس میں دیکھتے. ہم حقارت کی نگاہ سے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو دیکھتے ہیں جن کے بال پرگندہ ہو, جن کا لباس پھٹا پرانا ہو, جن کے چہرے جو ہیں گرد و غبار سے آلود ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام سا فارغ سا بندہ ہے, ہم اس کو عزت نہیں دیتے. لیکن مصطفیٰ کی نگاہ میں ایسا معاملہ نہیں تھا, حضور ہر اس بندے کو عزت دیتے تھے. کریمہ کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کسی کو عام نہ سمجھنا, کسی کی بے عزتی نہ کرنا, کسی کو حقیر نہ سمجھنا, کسی کو دکھ و تکلیف نہ دینا. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بال پرگندہ ہوتے ہیں, بدن پر جو لباس ہوتا ہے پھٹا پرانا ہوتا ہے, لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, دروازے بھی دھتکار دیتے ہیں. ان کے ایسے ہولیوں کو, ان کے ایسے لباس کو دیکھ کر ان کو محروم نہ رکھنا.
ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہوتے ہیں, بڑے مقبول ہوتے ہیں, وہ بڑے مجذوب ہوتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ کسی معاملے میں اللہ پر بھروسہ کر رب کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتے تو رب ان ایسے بندوں کو سچا فرما دیتا, دعا کو قبول کر لیتا. تو کسی بندے کو اس کے لباس کی وجہ سے, اس کے گرد و غبار کی وجہ سے, اسے بات اور گدا کی وجہ سے دے کر حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. کسی بندے کو عام نہ سمجھو. رب کی نگاہ میں تو سارے ہی ایک جیسے ہیں. اب ایک بندہ ہے وہ بڑا اچھا لباس پہن کر, بڑا ہولیا اپنا اچھا بنا کر, بڑا نیک متقی اپنے آپ کو زمانے کے سامنے ظاہر کرتا ہے, لیکن وہ رب ہی جانتا ہے کہ یہ بندہ کتنا گناہ گار ہے. ایک بندہ عاجز ہے, کمزور ہے, مسکین ہے, اس کا بھی معاملہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رب کائنات نے سب کو اپنی عزتوں کے پردے میں رکھا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں خدا کی عزت کی قسم اتنے گناہ گار ہیں, لیکن دنیا اس کے ہاتھ چھوٹتی ہے. معاشرے میں لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو رب نے کسی کے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا. اگر رب ظاہر کر دے کہ بھائی جس کی تم اتنی عزت کرتے ہو, اتنا احترام کرتے ہو, یہ تو بڑا گناہ گار ہے, تو اندازہ کریں کہ اس بندے کا حال کیا ہوگا. تو رب نے تو سارے بندوں کو ایک جیسا رکھا ہے تاکہ ہر بندہ اس کی عزت برقرار رہے, معاشرے میں اس کو رسوائی نہ ہو, مشکل نہ پیش آئے. تو کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر رب کائنات نے ایسا کرم رکھا کہ کسی کے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا. ہم کتنے ایسے گناہ گار بھی ہوں گے کچھ سمے, لیکن رب نے ساروں کی عزت کو برقرار رکھا. یہ مصطفیٰ کا صدقہ. تو کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو حقیر نہ سمجھو, کسی کو کمزور نہ سمجھو, کسی کو اس کے لباس کی وجہ سے دے کر تجھے مارو نہ اپنے دروازے سے. وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوتے ہیں, بڑے محبوب ہوتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ وہ جب بھی کسی معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی قسم کھا لے تو رب ان کو ضرور سچا فرما دے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کی نشانیاں اور ان کی پہچان نہ بتاؤں؟ جو اہل جنت ہیں ان کی پہچان کیا ہے, ان کی نشانیاں کیا ہیں, کیسے پتا چلے کہ یہ اہل جنت ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص, ہر کمزور اور ہر حقیر سمجھا جانے والا شخص یہ اہل جنت کی نشانیاں ہے, یہ اہل جنت کی پہچان ہے کہ جس کو معاشرہ حقیر سمجھتا ہے, کمزور سمجھتا ہے, فرمایا ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا شخص یہ جنت کے لوگوں میں سے ہے. تو حضور علیہ السلام نے کتنی محبت, اور حضور نے فرمایا کیا تمہیں میں دوزخی کی پہچان نہ بتاؤں؟ اہل دوزخی کون ہیں, ان کی پہچان کیا ہے, کیسے پتا چلے کہ یہ دوزخی ہیں؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں, بڑا مالدار سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا وہ توانا اور جھگڑالو قسم کے ہوتے ہیں. فرمایا یہ اہل دوزخ کی پہچان ہے. اہل جنت کی پہچان کیا ہے کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں اور وہ حقیر سمجھا جاتا ہے, ان کو بڑا کمزور ہوتے ہیں. یہ اہل جنت کی نشانی ہے. اور پھر کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا, خدا کی عزت کی قسم خوش ہو جائیں گے جب آقا کا یہ فرمان سنیں. حضور فرماتے ہیں میں نے اہل جنت کا مشاہدہ کیا کیونکہ مجھے جنت کے اندر اکثر فقراء مل رہی ہیں. میں نے فقیروں کو دیکھا ہے کہ اہل جنت کے اندر کہ فقراء جو ہے وہ جنت سے بھری پڑی ہے, کمزور جنت سے بھرے پڑے ہیں. کئی طاقتور, کئی ایسے جگیردار جو اپنی طاقت پر بڑا ناز کرتے ہیں, جو اپنے مال پر بڑا ناز کرتے ہیں, میں نے ان کو جہنم میں دیکھا. تو وہ لوگ خوش ہو جائیں کہ جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں, جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں, مصطفیٰ کی نگاہ میں دیکھیں کتنا آ رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں اگر مجھے بھی تلاش کرنا ہے تو فقراء میں تلاش کرو, کمزور لوگوں میں تلاش کرو. حضور نے فرمایا, آقا کے اس فرمان پر ذرا غور کریں کہ حضور کا یہ فرمانا کہ اگر تم نے مجھے بھی تلاش کرنا ہے تو فقراء کی مجلس میں جاؤ, غریبوں کی مجلس میں جاؤ, کمزوروں کے پاس جاؤ, مجھے بھی اگر تلاش کرنا ہے. حضور کے فرمان کا یہ مقصد کیا ہے؟ اس لیے حضور بتانا یہ چاہتے ہیں اگر تم کمزوروں کے پاس جاؤ گے, ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو بے بس ہیں, بے سہارا ہیں, جب تمہاری وجہ سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی, اللہ کا معبود تم سے بھی خوش ہو جائے گا. تم فقراء سے پیار کرو, ان غریبوں سے پیار کرو, کسی کو عام نہ سمجھو, کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو, کسی کی عزت کو مجبور نہ کرو, کسی کی دکھ اور تکلیف پر اسے بے بسی کا سہارا نہ بناؤ, بلکہ اس کی خود مدد کرو, آگے بڑھ کر اس سے پیار کرو, اس کے چہرے پر مسکراہٹ کرو. تو کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے تم نے تلاش کرنا ہے تو فقیروں کی مجلس میں تلاش کرو, مجھے تلاش کرنا ہے تو مجھے غریبوں کے پاس تلاش کرو. اور پھر کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنیں. حضرت سعد بن ابی وقاص, آپ نے گمان کیا کہ میں دنیاوی لحاظ سے تو بڑا غریبوں سے زیادہ مالدار تھے, لیکن فرماتے ہیں اس دنیاوی اعتبار سے کیونکہ آپ کے پاس بڑا مال تھا, فرماتے ہیں کہ میں کمزوروں پر زیادہ فقیت حاصل کرتا ہوں, میرا مرتبہ زیادہ ہے کمزوروں پر. تو کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, فرمان کے ساتھ ایسا گمان نہ رکھ کہ تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس بڑا مال ہے اور تو غریبوں سے بہت اونچا مقام مرتبہ رکھتا ہے. حضور نے فرمایا کہ تجھے بھی جو رزق مل رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے مل رہا ہے, تجھے بھی جو عزت مل رہی ہے یہ کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی مدد کرتا ہے, اور اس وجہ سے کمزوروں کی وجہ سے, یہ کمزوروں کی وجہ سے میری امت کی مدد ہوگی ہے, اور ان کمزوروں کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کی نمازوں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی بدولت رب کائنات میری امت کی مدد کرنا ہے. تو فرمایا کسی کو کمزور نہ سمجھو, کسی کو عام نہ سمجھو,
نگاہ مصطفیٰ کے اندر آپ اندازہ کریں کہ کریم آقا نے کیسی محبت کا اظہار فرمایا ہے. ایسے لوگ جن کو معاشرے کے اندر کوئی عزت نہ دیتے، جنہیں کوئی منہ نہ لگاتا تو اس کو گلے سے لگانے بھی حضور آئے. آقا علیہ السلام نے اس کو بھی سینے سے لگایا ہے جس کو کوئی اپنے ساتھ نہ بٹھاتا بھی نہیں. تو حضور علیہ السلام نے ایسے بندوں کو بھی عزت دی اور پھر فرمایا آپ ختم کر رہا ہو کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میری حیات یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، برکت ہے، و مماتی خیر لکم، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر و برکت ہے. میری زندگی اور میری وفات یہ تمہارے لیے خیر و برکت ہے. کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے فرمایا کہ میری حیات اس لیے خیر ہے کہ اللہ رب العزت میرے ذریعے تمہارے اوپر اپنے نئے نئے احکامات اتارتا ہے. وہ جو احکامات تمہیں ملتے ہیں وہ احکامات تمہاری بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے، تمہارے بلندی درجات کا ذریعہ ہے. جو رب احکام اتارتا ہے میرے ذریعے سے وہ تمہارے تک ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ بھی میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے. اور میری زندگی اس لیے بھی خیر ہے کیونکہ میری سنتیں تمہیں ملتی ہیں. تم میری سنتوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے، رب تمہیں ترقیاں دے دے گا، عروج دے دے گا، عزتیں دے دے گا. تو آج بھی مسلمانوں کی عزت حضور کے ساتھ ہے، مسلمانوں کا وقار حضور علیہ السلام. اور پھر فرمایا میری وفات بھی تمہارے لیے ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کئی ایسے فرشتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سیر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں کوئی بھی میرا امتی مجھ پر سلام کرتا ہے تو وہ فرشتے وہ سلام میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہ سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور میرا امتی اگر کوئی عمل کرتا ہے، بات آتی ہے حضور نے فرمایا کہ میرا امتی کوئی عمل کرتا ہے تو اس میرے امتی کے نیک اعمال بھی فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جب اعمال میں اپنے امتیوں کے دیکھتا ہوں اچھے ہوتے ہیں تو اس پر شکر ادا کرتا ہوں، ان نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اگر ان اعمال کے اندر کوئی برائیاں ہوتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں میں ان کی طرف سے خود استغفار بھی کرتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ حضور کتنی لجپالی فرماتے ہیں، کتنی طرف نوازی کرتے ہیں. برائیاں دیکھتے ہیں تو ہماری طرف سے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ توبہ نہ کرے. تو کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہمارے ساتھ ایسا ہے. رب کائنات ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی